أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 309 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 188 اور 189۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں، الَّذِينَ يَفْرَحُونَ، ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں، بِمَا أَتَوْا، اپنے کرتوتوں کے بارے میں، وَيُحِبُّونَ، اور چاہتے ہیں کہ أَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا، اس چیز پر جو لم يفعلوا، انہوں نے کیا ہی نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، پس آپ ان کے بارے میں گمان مت کیجیے، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، کہ وہ عذاب سے بچ پائیں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت، واللہ، اور اللہ علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ، جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نہ کیے ہوئے کاموں پر تعریف کی جائے، یہ مت سمجھو کہ یہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ بات تورات میں ہے؟ یہودیوں نے وہ بات چھپائی، بجائے یہ کہ جو بات تورات میں ہے وہ بتا دیتے، انہوں نے چھپا دی اور جو بات تورات میں تھی اس کے خلاف بات بیان کر دی، اور اپنی اس خیانت پر بہت خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیسے ہم نے دھوکہ دیا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کی اس شرارت پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور نہ کیے ہوئے کاموں پر تعریف کیے جانے کے خواہش مند ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کے بارے میں آپ یہ خیال مت کیجئے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ہرگز ہرگز نہیں بچیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بات بتائی کہ دراصل منافقین کے سلسلے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ منافق لوگ جب بھی جہاد کا وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے
بہانے بناتے تھے کہ ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے، عذر و معذرت کر کے بچ جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ میں جاتے تو یہ اپنی جگہ مدینے میں رہ کر خوشیاں مناتے تھے کہ دیکھو کیسے ہم نے جو ہے دھوکہ دیا ہم نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے کہتے تھے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم آنا چاہتے تھے، بلاتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر باتیں بناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے اس بات کہ گویا یہ بڑے مخلص آدمی ہیں، اگر یہ اچھے ہوتے تو آ جاتے۔ اس طرح کی باتیں منافقین کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، پیغمبر آپ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان مت کیجیے، یہ وہ ہیں کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نہ کیے ہوئے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان لوگوں کے بارے میں آپ گمان مت کیجیے کہ یہ دو عذاب اللہ کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور یہ منافق یہ سمجھتے ہیں، یہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ان کا چلے گا۔ ارے کس حکومت اور بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے نعمتوں سے نوازے، اللہ ہی کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی سلطنتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان منافقین کو اور ان یہودیوں کو سزا دینے کی طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان یہودیوں کی شرارتوں سے اور منافقانہ چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ